السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں آج ازواج مطہرات میں سے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ترتیب سے جن خواتین سے آپ نے نکاح کیا تھا، ان میں جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا 8ویں نمبر پر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہجرت کے 5ویں سال ہوا تھا۔ اس خاتون کا جو واقعہ ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یہ آئی اور ان کے نبی کی زوجیت میں آنے سے ان کی قوم کا کیا فائدہ ہوا اور کس طرح سے ایک بڑی تبدیلی آئی تھی، تو اس سے متعلق جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور ان کے قبیلے سے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد جو حارث تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ان کا جو خاندان تھا بنو مستلق، اس خاندان کو کہا جاتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور کے فاصلے پر یہ قبیلہ، یہ خاندان آباد تھا۔ مکے والوں کے بہکاوے میں آ کر حارث جو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ترکیب بنائی کہ جس طرح سے مکہ والے آتے ہیں مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، تو ان کو اسلام سے نفرت تھی، یہ بھی کافر تھے، لہذا انہوں نے بھی سوچا کہ وہ بھی مدینہ منورہ پر حملہ کر بیٹھیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل گئی کہ بنو مستلق کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کیا ہے مدینے والوں نے ان کا؟ کچھ بھی نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، مدینہ اپنی جگہ پر ہے، مدینہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس اسلام سے دشمنی ہے، اسلام سے نفرت ہے۔ جیسے مکے والے چاہتے تھے کہ مدینہ تباہ ہو جائے، مدینے والوں کو ختم کر دیا جائے، نبی کو قتل کر دیا جائے، تو ایسے ہی تقریباً جو کفار قبائل تھے ان سب کی یہی خواہشیں ہوا کرتی تھیں۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مدینے والوں کو نقصان پہنچائیں، مدینے والوں پر حملہ کریں، مسلمانوں کا قتل کریں۔ یہی مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودی بھی چاہتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کفار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے ہوں اور کسی بھی شاخوں کے ہوں، الگ الگ مذہب کے ماننے والے، کفر میں الگ الگ درجے کے ہوں، اگر وہ کافر ہیں، اسلام وہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان کے علاوہ دوسرا کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، کوئی ایسا مذہب جو بہت زیادہ متشدد نظر آتا ہو یا نرم دل نظر آتے ہوں یا متوسط نظر آتے ہوں، سب کو اسلام سے دشمنی ہوتی ہے، بس موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ جب جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے حساب سے برابر اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے وہ اپنا کام کر بیٹھتا ہے۔ تو ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ فلاں پارٹی ہے، فلاں گروپ ہے، ان کو اسلام سے زیادہ نفرت ہے، وہ فلاں لوگ ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے قریب میں رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔
جن کو نفرت ہے، جو قریب نظر آتے ہیں ان کے دلوں میں بھی نفرت ہے. کہیں ملک میں کسی جگہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ صاف کر بیٹھتے ہیں. اس ملک میں نہیں، کسی دوسرے ملک میں اس مذہب کے لوگ جو یہاں بہت نرم نظر آتے ہیں، دوسرے ملک میں یہ لوگ بڑے سخت ہیں. اسی طرح سے کرسچن آج یہاں ہم کو دکھائی دیتے ہیں بڑے نرم دکھائی دیں گے، لیکن دنیا میں دیکھیے دوسرے کنٹریز میں یہی کرسچن ساری دنیا کے مسلم کنٹریوں کو تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جو بھی قبیلہ ہو، کفر کا جو بھی مذہب ہو، اسلام سے انہیں دشمنی ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کا خاتمہ ہو. تو مکے والے تو پہلے سے مخالف تھے ہی. اب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس درمیان جگہ جگہ الگ الگ بدو قبیلے رہا کرتے تھے. تو یہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی ہاتھ صاف کر لیں، جائیں مدینہ پر حملہ کریں، لوٹ مار مچائیں، مسلمانوں کا قتل کریں. تو بنو مستلق والوں نے بھی ایسا ارادہ کر لیا. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی، ان کے والد نے اس طرح کی ترکیب سوچی کہ مدینہ پر حملہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ کیوں آ رہے ہمارے پاس، انہیں کیا ضرورت ہے ہم سے بھیڑنے کی؟ اگر واقعتاً یہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی فوج لے کر مدینہ میں داخل ہو جائیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود ہی اپنی فوج لے کے ان کے علاقے میں چلے جائیں؟ جب وہ آنے ہی والے ہیں تو راستے ہی میں ان کو روک لیں گے، وہیں ہاتھا پائی ہو جائے، وہیں مقابلہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو مستلق کی طرف چل پڑے. اب وہ مکمل تیاری میں تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مدینے والے خود یہاں چل پڑیں گے. انہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جائیں گے اور ہم تباہ کر کے آ جائیں گے. جب انہیں علم ہوا کہ مدینے والے ہمارے قریب آ چکے ہیں، سب پریشان ہو گئے. رعب اور دبدبا، خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر. یہ کیا، ہم ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ خود ہی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہاں فکر تبدیل ہو گئی، مزاج میں تبدیلی آ گئی، ڈر اور خوف کا ماحول آ گیا. پہلے جو ہمت دکھائی دیتی تھی اب وہ پست نظر آنے لگی. اور حارث جو سردار تھے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ گئے. اب وہ فرار ہو گئے، اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. چند افراد تھے جنہوں نے مقابلہ کیا مسلمانوں کا، لیکن مسلمان تو مدینہ سے گئے ہوئے تھے، ان کو سبق سکھانے کے لیے کیوں خواہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ تو جب مسلمانوں نے مقابلہ کیا تو ایسی صورت میں وہ چند افراد جو بچے ہوئے تھے وہ شکست کھا گئے، سردار تو بھاگا ہوا تھا. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ سے بڑا فائدہ بھی ہوا. تقریباً 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور اس طرح سے تقریباً 600 قیدی یہ غزوہ بنو مستلق سے یہاں مسلمانوں کو حاصل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ جب مدینہ منورہ کی طرف آئے ہیں تو حارث جو سردار تھا جب ادھر ادھر بھٹک کر اپنے علاقے میں آتا ہے، دیکھتا ہے سب تباہی مچی ہوئی ہے، کہاں ہیں لوگ؟ سب اٹھا کر لے کے چلے گئے. کہاں لے کر گئے؟ مدینہ منورہ. حتیٰ کہ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کیا، جویریہ کہاں ہیں؟ وہ بھی مدینہ میں، وہ بھی قیدی بنائی ہوئی ہیں. تو ایسی صورت میں اب یہاں سے یہ حارث بہت سے اونٹ وغیرہ لے کر مدینہ کی طرف آتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ یہ اونٹ آپ لے لیں اور اس کے بدلے میں ہماری بیٹی جویریہ کو چھوڑ دیں، ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا جائے. کیونکہ قیدیوں کا تبادلہ جو ہوتا تھا قدیم زمانے میں کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑا جاتا تھا. جنگی جو قیدی ہوتے تھے سامنے والوں سے فدیہ لیا جاتا تھا، اس کے بدلے میں انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا. اب یہاں تقریباً 600 کے قریب قیدی ہیں. اب حارث یہ اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ لے کر آئے ہیں، اونٹوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آئے ہیں. اور جب وہ وادی عقیق تک پہنچتے ہیں، مدینہ کے قریب میں جو وادی ہے ذوالحلیفہ کے قریب میں، جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں
تو عمرے کا جو احرام باندھا جاتا ہے ذوالحلیفہ سے، وہاں ایک وادی گزرتی ہے، ایک ندی گزرتی ہے، اس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے۔ وہاں تک وہ پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے پھر اپنے اونٹوں میں دیکھا کہ 2 اونٹ انہیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، تو سوچا کہ یہ باقی دے دوں، یہ 2 اونٹ جو اچھے ہیں وہ رکھ لیتا ہوں، یہ نہیں دوں گا انہیں، فدیے میں اونٹ دینا ہے تو یہ جو 2 اچھے والے ہیں انہیں یہیں چھپا کے رکھ لیتا ہوں، باقی مدینہ میں نبی کو دے کر آ جاتا ہوں، بیٹی کو لے آؤں گا اور یہ 2 اونٹ لے کر جاؤں گا۔ تو 2 اونٹ وہیں وادی عقیق میں وہ چھپا لیتا ہے اور پھر مدینہ میں داخل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیٹی کو آزاد کر دیجیے، آپ کے پاس قیدی ہے اور یہ ہم نے فدیے میں اتنے اونٹ لائے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ کہا کون سے 2 اونٹ؟ کون سے 2 اونٹ؟ کہا آپ نے 2 اونٹ کہاں چھپایا ہے؟ وادی عقیق میں۔ حارث پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا قسم اللہ کی میرے اور اللہ کے علاوہ اس چیز کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے 2 اونٹ وہاں پر چھپائے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا سننا تھا کہ حارث نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس شخص نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ بنو مستلق قبیلے کا سردار ہیں، اس خاندان کا سردار، اب یہ صحابی بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی تک کے اسلام کے دشمن تھے اور دشمنوں کے سردار تھے، مدینے کو تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹے کے بارے میں پوچھا، بیٹی چلیے؟ بیٹے نے کہا نہیں، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، میں ادھر نہیں آنا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا اور پھر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 5ویں سال ہو گیا۔ اس نکاح کے بعد اب جو قیدی بنو مستلق سے لائے گئے تھے، وہ قیدی جنگی جو افراد تھے، جو مجاہدین ہوتے تھے، ان کے درمیان تقسیم کر دیے گئے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اس قبیلے کی ایک خاتون سے یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو قیدی ہیں وہ قیدی نبی کے سسرال والے ہیں، کیونکہ اسی قبیلے کی بیٹی سے نبی نے نکاح کیا ہے، تو یہ لوگ نبی کے سسرال والے ہو گئے۔ بھلا ہم نبی کے سسرال والوں کو قیدی بنا کر رکھیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام صحابہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جیسے یہ قیدی آزاد ہوتے ہیں، اب یہاں سے چونکہ سردار نے اسلام قبول کر لیا تھا، سردار کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، نبی کی بیوی بن گئی، سردار کے ساتھ سردار کے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ جو قیدی جنہیں آزاد کر دیا گیا تھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے ایک ہی وقت میں ایک جنگ کے نتیجے میں اس کے بعد اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد اتنا بڑا فرق ہوا یا اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ بنو مستلق کے اکثر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فما رأینا امرأة كانت اعظم برکة على قومها منها اعتق في سببها 100 اہل بیت من بنی المستلق۔ اس خاتون سے زیادہ برکت والی خاتون ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس خاتون کی وجہ سے اس کے قوم کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے الگ الگ خواتین سے، تو اس نکاح کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ الگ الگ قبائل کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان سے نکاح کرتے تھے اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اب یہی قبیلہ جو کل تک کے
مدینے والوں کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ اب یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، یہ قبیلہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے مکہ سے آنے والے لوگوں کے لیے پہلے وہ مددگار ہوا کرتا تھا، اب یہ قبیلہ جب وہاں رہے گا تو پھر مکے والوں کے لیے ایک دیوار بن جائے گا۔ اب مکے والے وہاں سے گزر کر مدینہ پر حملہ کر سکیں یہ ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ اب راستے میں مدینہ تک جاتے ہوئے راستے میں کئی ایسے قبیلے انہیں ملیں گے جو مسلمان ہیں، جو مدینے کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو پہلے جس طرح سے مکے والوں کو طاقت ملا کرتی تھی اب وہ طاقت نہیں ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہوا، اور یہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی بھی تھی، انتہائی خوبصورت اور بہت زیادہ نیک عبادت گزار خاتون تھی، بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں دیکھا کرتے تھے، وہ عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ تقریباً ان کا جو انتقال ہوا ہجرت کے تقریباً 50ویں سال، 50 ہجری میں، ہجرت کے 50ویں سال جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہ ایک بابرکت اور بہترین خاتون ہیں، جن کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ اور کئی افراد اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا جزا، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان لوگوں نے، اس قبیلے کے افراد نے جس طرح اسلام کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس طرح ہمیں بھی اپنی خواتین کے ذریعے دین اسلام کی دعوت اور نشر و اشاعت کا کام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔